سمیع الحق صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. میں MSO کا اور تمام دیگر طلبہ تنظیموں کا اور میری بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے حساس مسئلے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے. میں کل بلال ربانی صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے لازمی شرکت کرنی ہے، تو انہوں نے جو پوسٹ بھیجی تھی ہماری سوشل میڈیا نے وہ فیس بک پہ لگائی. ادھر ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا کہ فلسطین کے مسئلے کا حل، وہ یقیناً جذبات سے اور اپنی دلی کیفیت اور مسلمانوں کے درد میں اس نے بہت اچھی بات کی کہ اس مسئلے کا حل تو آپ لوگوں کا اکٹھا ہونا یا تقریریں کرنا، باتیں کرنا یہ نہیں ہے، اس کا حل تو جہاد ہے. تو میں نے بھی اسے کہا کہ کچھ نہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کم از کم آواز تو اٹھائے نا. ہماری فوج اور حکومتیں بے حس ہو چکی ہے، تو اس کا خمیازہ تو یہ نہیں ہوگا کہ عوام کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، سویلینز کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. میں نے خود بھی اس حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے مختلف سیاسی رہنماؤں، بالخصوص سینیٹر مشتاق صاحب، ان کی زوجہ محترمہ یہاں پر تشریف فرما ہے، ان حوالوں سے میں ان سے رابطے میں رہتا ہوں، اور جو بھی میری رائے ہوتی ہے میں وقتاً فوقتاً تمام طلبہ تنظیموں کو پہنچاتا ہوں. میں نے خود کچھ مسلم ممالک کے سفراء کو خطوط بھی لکھے ذاتی طور پر، جدھر الیکشن ہوئے، جہاں پر جو مسائل بھی تھے، لیکن اس لیے کہ کم از کم فلسطین کی وہ بات کر سکے یا وہ آواز اٹھائے. اس وقت ہماری مسلمان نوجوانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بیت المقدس ہے کیا. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت ہے، اور یہ ان شہداء کا خون ہے جو 90 سال تک کروسیڈ واریر نے، صلیبی دہشت گردوں نے ہمارا بہایا تھا، اور صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے 90 سال بعد اس کو فتح کر کے ہمیں واپس پہنچایا. تو وہ ہمارے ماتھے کا جمر بیت المقدس، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف گئے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی. آج وہاں کے بچے اور بوڑھے اور بچیاں کھلے آسمان تلے بلک رہے ہیں، وہ فاسفورس بم کا استعمال کر رہے ہیں. ہمیں اپنے دشمن کا بھی نہیں پتا کہ وہ ہے کیا. وہ ایک دتکاری ہوئی یہودی قوم جن کی نحوست کا ذکر اللہ نے قرآن میں بارہا کیا، جن کو فرعون کے ذریعے اذیتیں پہنچائی گئی اور بار بار انبیاء کو بھیجا گیا، ان کو والی یتیم میں سزا دی گئی، لیکن یہ باز نہ آئے اور اللہ کے نظام کو بارہا چیلنج کرتے رہے ہیں. ان سے بہتر وہ ملحدین ولادین طبقہ بھی ہے کہ جن میں کم از کم انسانیت کا جذبہ تو ہے، جو فلسطین کے لیے آج آواز اٹھا رہے ہیں. اور وہ انگلینڈ کے عیسائی اور امریکہ کے عیسائی اور وہ یہودی باز جو فلسطین کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں بطور مسلمان اور بطور انسان، کہ وہ کم از کم اس وقت مظلوموں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. آج مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، بالخصوص ان مسلمانوں پر جو ان کے آس پڑوس میں ہے، جورڈن، مصر اور اس کے اوپر الجزائر اور ساتھ میں سعودی عربیہ. اگر سعودی عربیہ جس طرح ہماری بہن نے فرمایا کہ سعودی عربیہ اور پاکستان صرف دم کی بھی دے دے، اس کا بھی اثر آپ لوگ دیکھیں گے. میری اپنی عوام سے بھی گزارش ہے کہ میں کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ مردان کے KFC کے باہر ایک رش جمع تھا، تو ہم پختونوں کی تو وہ غیرت کی لاش تھی. آج ہم پختون بھی اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ فلسطینیوں کا بچوں کا خون جن پیسوں سے بہایا جا رہا ہے، یہی KFC نے اور میکڈونلڈ اور دیگر ان کے جتنے برانڈز ہیں، ان کا بائیکاٹ بھی ہم نہیں کر سکتے ابھی. تو الحمدللہ ہمارے گھرانے نے اپنے گھر سے پہلے شروع کرنا پڑتا ہے. تو تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے ہیں کہ وہ ابھی
اتنا پہچاننے لگے کہ بابا یہ چپس کا پیکٹ تو حرام ہے، ان کا حرام کا ہی تصور ہم نے ان کے ذہن میں ڈال دیا تاکہ وہ اس چیز کو برا مانے، کیونکہ وہ بچے ہیں، ہم اتنا نہیں سمجھا سکتے کہ ان پیسوں سے وہ ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ تو ہماری حکومتوں اور اپنے سیاسی جماعتوں اور جتنی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی، تو ان کو ان سے رابطہ کیا جائے، انہیں انگیج کیا جائے اپنے ساتھ، اور ان سے بات کی جائے، اور اپنے عوام کو سمجھایا جائے کہ یہ جو ہمارا دشمن ہے، یہ یہودی، یہ اسرائیلی یہودی، یہ وہ بے حس ہے جو پوری دنیا کی انسانیت کو حیوان سمجھتی ہے۔ جس طرح دیگر جانور ہیں انسان کی خدمت میں، تو ان کی فقہ کی کتابوں میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ دیگر تمام مذاہب یہ یہودیت کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ہم اپنے آخری دجال، آخری مسیحا جو یہ سمجھتے ہیں، وہ آخری حکمران آئے گا اور ہماری پوری دنیا میں ایک عام کی حکومت قائم ہوگی۔ تو ہمیں اپنے ان نوجوانوں کو بیدار کرنا پڑے گا، اور باقاعدہ احتجاج آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ بہت سے امور ایسے ہیں جو ہمیں اپنی باتوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی زیادہ مسائل ہیں مسلمانوں کو، اتنے زیادہ مسائل پہ درپیش ہیں۔ ابھی پشاور میں RMC جو رحمان میڈیکل کالج ہے، انہوں نے کل فرعون کا ایک جلوس نکالا تھا۔ تو کتنی بے حسی ہے کہ جو فرعونیت کا نظام قائم کرنے والے، تو ہمارے پختون کے کلچر میں اتنی بے حیائی اور بے غیرتی آ گئی ہے، ہم کس چیز کا رونا روئیں؟ تو مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں تک پیغام پہنچائیں کہ اتنے بے حس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میکڈونلڈ یا کیا نام ہے KFC، پیپسی اور کوکا کولا یہ نہ پی کر نہیں مریں گے، بلکہ اپنی چیزوں کو پروموٹ کرنے پر ہم اپنے ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ ہم کھل کر، برازیلی صدر نے کہا ہے کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ، تو میں کہتا ہوں کہ نیتن یاہو کو ہٹلر کہنا یہ ہٹلر کی توہین ہے، کیونکہ وہ اس سے بھی بڑا خبیث ہے۔ ہٹلر میں شاید پھر بھی کچھ گنجائش ہوتی، وہ ہولوکاسٹ کو بہانہ بنا کر اربوں مسلمانوں کو قاتل بنا ہوا ہے اسرائیل، اور ان کے گریٹر اسرائیل کے نقشے میں اگر آج تیسری مقدس مسجد بیت المقدس کے بعد دوسری عظیم مسجد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر منورہ بھی ان شہروں میں، بڑے شہروں میں شامل ہے، ہم کھل کر حماس مجاہدین کی حمایت کرتے ہیں، ان کے رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے آزادی کا ایک دروازہ دوبارہ کھول دیا ہے۔ اگر آج یہ آزادی کا دروازہ دوبارہ بند ہو گیا، جس طرح 20 سال پہلے کشمیر میں بند ہوا اور نواز شریف کی بے غیرتی کی وجہ سے آج وہ دوبارہ بند ہو جائے گا، اور مسلمانوں کو مسجد نبوی کا بھی سودا کرنا پڑے گا۔ تمام ہم مسلم طلبہ محاذ کی طرف سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم فلسطین کی طرف کے لیے، اس کی آزادی کے لیے جناح کنونشن سینٹر میں انشاءاللہ ایک بڑا اجتماع کریں گے، اور تمام سفراء اور صحافیوں کو اور فلسطینی رہنماؤں کو اس میں دعوت دیں گے، اور تمام ہماری لبرل اور غیر لبرل جتنی مذہبی، سیاسی، فلاحی تنظیمیں ہیں، تب سب کو انشاءاللہ اس میں دعوت دیں گے۔ اپنے کنونشن کو بھرپور بنائیں گے، اور ایک دفعہ پھر میں تمام نوجوانوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، کم از کم ہر بندہ اپنے گھر میں ان برانڈز کی پابندی پر کو یقینی بنائے۔ آپ جب اپنے گھر سے کریں گے، انشاءاللہ ہم ایک بائیکاٹ کمپین ہم بھی شروع کرنے والے ہیں۔ تمام مساجد کے ائمہ کو اپنے ضلع سے شروع کر کے پورے ملک میں پھیلائیں گے، اور جس طرح ہماری بہنیں جو کام کر رہی ہیں، اور جو مردوں کا کام تھا، جو حکمرانوں کا کام تھا، جو سیاسی لیڈروں کا کام تھا، جو ممبر و محراب کے دعوے داروں اور ٹھیکیداروں کا کام تھا، وہ نہیں کر رہے، جو
شروع کیے انشاءاللہ ہماری بھرپور سپورٹ ہوگی. ہم کوئی اس میں اپنی جماعت کا یا اس میں اپنی تنظیموں کا تشہیر نہیں کریں گے. بس وہ اپنے بروشر ہم صرف اور صرف غزہ کے بچوں کی تحفظ کے لیے استعمال کریں گے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ سے مخاطب